حدیث پاک عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال استأذن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش یکلمنه ویستقصرنه عالیتا اصواتهن فلما استأذن عمر قمن فبادرن الحجاب ودخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعق بقالا ادحق اللہ سنک یا رسول اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبت من هؤلاء اللاتی کن عندی فلما سمعنا صوتک ابتدرنا الحجاب قال عمر یا عدواتی انفسهن اتحبننی ولا تحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا نعم انت افز واغلظ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہو یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن فج الا سالکا فجن غیر فجکا متفق علیہ رواہ البخاری رواہ مسلم او کما قال علیہ السلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن ابی وقاص روایت کر دینے حضرت عمر بن خطاب میرے نبی دے صحابی حضور دی بارگاہ نرائے اجازت پہ منگ دینے اجازت منگی یا رسول اللہ اجازت عطا فرماؤ۔ حضور اندر اپنی زوجہ مبارکہ اپنی ازواج نال بیٹھے ہوئے نے نسبت من قریش دیاں عورتاں تے او گلاں کر دین اچھی آواز نال گل کی کر دین آقا جی مال بڑھا دے ہو ساڈا اس مال وچ گزارا نہیں۔ حضرت عمر نے اجازت منگی نا کہ حضور نے اجازت عطا فرمائی۔ فلما استاذن عمر جناب عمر نے اجازت منگی جناب عمر آئے قمنا فبادرنا الحجاب انہاں جناب عمر دی آواز سنی جلدی جلدی حجاب اگے کیتا پردہ کیتا۔ نبی علیہ السلام نے جدو معاملہ ویکھا کہ عمر آئے نے عمر دا نام سن کے تے ازواج نبی نے جلدی جلدی پردہ کیتا تے اپنی آواز بھی پست کیتی ہے تے نبی علیہ السلام یدحقو میرے آقا مسکران لگ پہ میرے آقا مسکران لگ پہ۔ حضرت عمر نے جدو ویکھیا اندر آئے حضور دا چہرہ ویکھیا میرے آقا مسکرا رہے نے حضور مسکرا رہے نے۔ حضرت عمر نے میرے نبی نو دعا دیتی ادحق اللہ سنک یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تواڈا مسکرانا سلامت رکھے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں مسکراندہ رکھے۔ اچھا حضرت عمر بن خطاب فقال النبی میرے نبی نے فرمایا عمر پتہ ہی میں کیوں پہ مسکراندہ سی نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا عمر عجیبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی جڑی میرے کول بیٹھیاں سی اچھی اچھی گلاں پیاں کردیاں سی جدو تو آیا ہے پردہ بھی ہٹیا سی لیکن جدو آیا عمر تو آیا ہے پردہ بھی لے لیا آواز بھی آہستہ ہو گئی ہے۔ فلما سمعنا صوتک جدو اینا تیری آواز سنیے ابتدرنا الحجاب جلدی جلدی پردہ کیتا نے۔ فقال عمر حضرت عمر آکھن لگے یا عدوات انفسہن اے اپنی جان دیو دشمنوں اتحبننی ولا تحبنا رسول میرے کول ڈردیاں ہوں تے رسول اللہ کول نہیں۔ حضرت عمر فرمان لگے حضور نے فقلنا آکھن لگیاں او بیبیاں نعم اے عمر حضور تے ساڑے شوہر نے تسی جدو آئے نا تے اسی تواڈے کو ڈر گئی ہاں او دی وجہ کی ہے انتا تسی جڑے ہو نا افزو و اغلظو تسی سخت ہو بڑے تسی بڑے سخت بڑے ہو تواڈا مزاج بڑا سخت ہے اس وجہ تو اسی ڈر گئی ہاں۔ حضور نبی علیہ السلام آپ پہلے مسکرائے تے پھر حضرت نبی علیہ السلام آپ نے حضرت عمر دی شان میں ایک لفظ کے فرمایا صرف اے نہیں ڈریاں اے جڑیاں مسکرا رہیاں سی تے پردہ تھوڑا جہا ہٹیا سی اے عمر او دی وجہ ایسی کہ اینا کل شیطان
شیطان جڑا سی نا انہیں ڈیرے لگائے سی او اینا کولا سارے کام پیا کرواندہ سی شیطان اے عمر جدو تو آیا نا اگو حضور نے لفظ بیان کیتے میرے نبی نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ فرمایا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان سالکا فجن قط الا سالک فجن غیر فجک اے عمر اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وجہ میری جانے اے عمر جتھے تو یونا ہے شیطان دیاں دوڑا لگ جاندیاں فرمایا عمر تو آیا ہے شیطان دوڑ گیا ہے نہ پردہ کر لیا ہے نبی علیہ السلام نے دیوانے وہ ایسے ماتے دے دیا نے رب شان ودایا ہے فاروق اعظم دا رب شان ودایا ہے بولو فاروق شیطان بھی ڈر دائے حیبت والا سایہ فاروق اعظم دا حیبت والا سایہ بولو فاروق اعظم دا حیبت والا سایہ فاروق اعظم دا رب شان ودایا فاروق اعظم دا رب شان ودایا فاروق اعظم دا میرے آقا نامدار نے فرمایا عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواہ الترمذی میرے نبی نے فرمایا آقا نامدار فرما دینے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جناب عمر دی زبان تے حق نو جاری فرمایا ہے میرا عمر جدو بھی بولدا ہے حق کی بولدا ہے فرمایا میرا عمر جدو بھی بولدا ہے حق بولدا ہے